الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا بڑا انعام احسان کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کلام پاک کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس سے کما حق ہو، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے نواہی سے بچنے کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے اس پر عمل کرنے کی اور اس کے احکام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو، ہماری کوششوں کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے سیکھنے کو، ہمارے سکھانے کو اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کی مایہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عزیز بہنیں، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں سود کے معاملے میں سود کا جو احکام ہے اور سود کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے یا سود دیتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا انجام ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور سودی جو کاروبار کرتے ہیں ان کے انجام ہم نے بالتفصیل پچھلی کلاس میں دیکھے الحمدللہ۔ اب اس کلاس میں ہم انشاءاللہ العزیز یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری آیات کا جو لاسٹ والا حصہ تھا کہ جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینا چاہیے، اور معاف کر دینا تو بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ یہ آیت نمبر 280 سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ غریب مفلس قرض داروں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ مہلت دی جائے۔ کیسی مہلت دی جائے؟ کہ اگر تنگی والا شخص ہو، اس کے پاس تمہارے قرض کی ادائیگی کے قابل مال نہ ہو، آپ نے ایسے شخص کو قرض دیا ہے جس کے پاس خرچ کے لیے پیسے نہ ہو یا اتنے پیسے جمع نہ ہوئے ہو، وہ تنگ دست ہو، غریب ہو، مفلوک الحال ہو، تو اسے مہلت دینا چاہیے کچھ اور مدت بعد، تاکہ وہ کچھ اور مدت بعد ادا کر دے۔ یہ نہ کرو کہ سود در سود لگاتے چلے جاؤ، ہے نا۔ جب مال دیتے ہیں کسی کو قرض کے طور پر تو پھر اس پر سود شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں قرض دینا ہے تو پھر ہمیں اسے بڑھا چڑھا کر اس کے اوپر انٹرسٹ لگاتے ہیں، پھر اسے ادا کرتے ہوئے وہ انسان جو ہے تو گھل جاتا ہے، لیکن وہ ادا نہیں کرتا، اس کے اصل رقم تک وہ پہنچتا ہی نہیں ہے، بلکہ قرض کے اوپر سود دیتے 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 وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اتنا سود لیں گے، بہتر بات تو یہ ہے کہ ایسے غربا کو اپنا قرض معاف کر دو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی استعداد دی ہے، تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم اس قرض کو معاف کر سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ سامنے والا شخص جو ہے تو بہت زیادہ غریب ہے، مفلوک الحال ہے، اس کے بال بچے ہیں، اس کے پاس اتنی انکم اس کا سورس نہیں ہے، تو پھر آپ اسے معاف کر سکتے ہو۔ اگر آپ معاف کر دو تو دیکھیے اس کی فضیلت کتنی پیاری ہے۔ دیکھیے طبرانی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ چاہتا ہو، وہ یا تو اس ایسے تنگی والے شخص کو مہلت دے یا پھر معاف کر دے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو مہلت دے دے کہ آپ 1 سال نہیں 2 سال میں پیسے قرض دے، اتنے انسٹالمنٹ پہ دے، اس طریقے سے دے جس طرح آپ آسانی سے دے سکتے ہیں، پیسے کو قرض کو واپس کرے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ عطا فرمائیں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اس سے دوگنی رقم کی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت بریدہ نے کہا کہ حضور، پہلے تو آپ نے ہر دن اس کے مثل ثواب ملنے کا فرمایا، آج آپ نے 2 مثل فرمایا،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جب میعاد ختم نہیں ہوتی تو مثل کا ثواب میعاد گزرنے کے بعد 2 مثل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کا قرض ایک شخص کے ذمہ تھا، وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن یہ چھپ چھپ جاتے تھے اور نہ ملتے۔ ایک دن آئے، گھر سے ایک بچہ نکلا، آپ سے پوچھا کیا تمہارے ابا گھر میں موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں گھر میں موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو قتادہ نے اونچی آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا مجھے معلوم ہو گیا کہ تم گھر میں موجود ہو، آؤ باہر آؤ، جواب دو۔ وہ بیچارے باہر نکلے۔ آپ نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ حضرت ابو قتادہ نے پوچھا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں، اس وقت میرے پاس رقم نہیں ہے، بوجہ شرمندگی کے میں آپ سے نہیں ملتا۔ آپ نے کہا قسم کھاؤ۔ اس نے قسم کھا لی اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں باہر نکلوں تو مجھے جھوٹ کہنا پڑے گا، اس لیے میں گھر میں بیٹھا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ نے انہیں کہا کہ تم قسم کھاؤ اور کہو کہ میں مفلس ہوں، تو اس نے کھا لی۔ اب اللہ کے نام کی وجہ سے اتنا صحابہ کرام کو بھروسہ اور اعتماد تھا، انہوں نے اس بات پر اعتماد کر لیا۔ اور پھر اس نے جب قسم کھا لی تو آپ رو دیے اور فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص قرضدار کو ڈھیل دے نادار ایسا غریب جو دینے کی سکت نہ رکھتا ہو، اس کو ڈھیل دے، اپنا قرضہ معاف کر دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو یعلا نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گا کہ بتلا میرے لیے تو نے کیا نیکی کی ہے؟ وہ کہیں گا اے اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی نیکی مجھ سے نہیں ہوئی جو آج میں اس کی جزا طلب کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کہے گا کہ اللہ میرے پاس کوئی بتانے کے لیے عمل ہے ہی نہیں کہ میں تجھے آپ کو بتا سکوں کہ یہ اخلاص والا ہے اور جو ہے تو اس سے آپ کی جزا طلب کر سکوں، جنت طلب کر سکوں، آپ سے کوئی ثواب کی امید رکھوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پھر پوچھے گا، پھر وہ یہی جواب دیں گا، پھر اللہ پوچھیں گا، یہی جواب دیں گا، پھر پروردگار ایک چھوٹی سی بات البتہ یاد پڑتی ہے، پھر وہ کہیں گا کہ اللہ ایک بات یاد پڑتی ہے میری زندگی میں، ایک نیک عمل کہ تو نے اپنے فضل سے جو کچھ مجھے مال دے رکھا تھا، میں تجارت پیشہ شخص تھا، لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے، میں اگر دیکھتا کہ یہ غریب شخص ہے اور وعدے پر قرض ادا نہ کر سکا تو اسے اور کچھ مہلت دے دیتا، مالداروں پر سختی نہ کرتا، زیادہ تنگ والا کسی کو پاتا تو معافی کر دیتا تھا، مہلت بھی دیتا تھا، مالداروں پہ سختی نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی قرض لیتا بھی تو اگر وہ دینے کی سکت نہیں رکھتا تو آخر میں اس کو معاف بھی کر دیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر میں تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں، جیسے تو نے میری مخلوق کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، آج میں تیرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے بخش دیا اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی مدد کرے یا قرضدار بے مال کی اعانت کرے، قرضدار کو قرض ادا کرنے میں اس کی کچھ مدد کرے، یا پھر جو اللہ کے راستے میں غازی ہے۔ آج کے غازی کون ہیں؟ جیسے کہ فلسطین ہے، ابھی جو غزہ پہ حالات ہے، جو کھانا بند، پانی بند، ہر چیز کی جو تو ان کے لیے فراوانی نہیں ہے، تو اگر ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، یا قرضداروں کی مال کی اعانت کر رہے ہیں، یا غلام جس نے لکھ کر دیا ہو اتنی رقم دے دو تو میں آزاد ہوں۔ پہلے ایسے غلام ہوا کرتے تھے خریدے ہوئے کہ ان کو اگر کسی نے خریدنا ہے یا ان کو آزاد کرنا ہے تو انہیں پیسے مالک کو دینا پڑتے تھے، پھر وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ تو اس کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اسے اس دن سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد میں ہے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے اور اس کی تکلیف اور مصیبت دور ہو جائے، اسے چاہیے کہ تنگی والے لوگوں پر کشادگی کرے۔ کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وسعت کا، آسانی کا، عافیت کا، میرے ساتھ مصیبت تکلیف نہ ہو، تنگی پریشانی نہ ہو، بلکہ کشادگی ہی کشادگی ہو، تو وہ لوگوں کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کرے، اللہ اس کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ عباد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اور میرے والد طلب علم میں نکلے، میں نے کہا کہ انصاریوں سے احادیث پڑھیں۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اس کے ساتھ
ساتھ ان کے غلام تھے، ان کے ہاتھ میں ایک دفتر تھا اور غلام اور آقا کا ایک ہی لباس تھا۔ میرے باپ نے کہا، چچا آپ تو اس وقت غصے میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا، ہاں سنو، فلاں شخص پر میرا کچھ قرض تھا، مدت ختم ہو چکی تھی، میں قرض مانگنے گیا، سلام کیا، پوچھا کیا یہ مکان پر ہے؟ گھر میں جواب ملا نہیں ہے۔ اتفاقاً ان کا ایک چھوٹا بچہ باہر آیا۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارے والد کہاں ہے؟ اس نے کہا آپ کی آواز سن کر چارپائی تلے جا چھپے ہیں۔ میں نے پھر آواز دی تو تمہارا اندر ہونا مجھے معلوم ہو گیا، آپ چھپو نہیں، باہر آ جاؤ اور مجھے جواب دو۔ وہ آئے۔ میں نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا محض اس لیے کہ میرے پاس روپیہ تو اس وقت نہیں ہے، نہیں، اور آپ سے اگر ملوں گا تو کوئی جھوٹا عذر اور ہیلا مجھے بیان کرنا پڑے گا اور میں غلط وعدہ کروں گا، اس لیے سامنے سے جھجکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ سے جھوٹ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم تمہارے پاس روپیہ نہیں۔ اس نے کہا ہاں میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ میں نے قسم اٹھوائی۔ انہوں نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور میں نے اپنے دفتر میں سے ان کا نام کاٹ دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ، میں نے تمہارے نام سے یہ رقم کاٹ دی ہے، یعنی معاف کر دیا ہے۔ اب اگر تم کو مل جائے تو دے دینا، ورنہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سنو، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا، میرے اس دل نے اسے خوب یاد رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سختی والے کو ڈھیل دے یا اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور طبرانی میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس شخص پر رحم کر کے اپنے قرض کے وصولی میں سے اس پر سختی نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پر اسے پکڑ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے، انہیں دنیا کا زوال اور مال کے فنا اور آخرت کا آنا اور اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا، ان تمام اعمال پر جزا و سزا کا ملنا یاد دلاتا ہے، اپنے عذابوں سے ڈراتا ہے۔ یہاں یہ بھی مروی ہے کہ قرآن کریم کی یہ سب سے آخر آیت یہی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 رات زندہ رہے۔ جو سود کی اور رہن کی اور قرض کی جو آیت نازل ہوئی، جو ہم نے پچھلے تلاوت کی ہے، یہ قرآن کی سب سے آخر آیت ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری آیت نازل ہو کر اس کے بعد صرف 9 ڈیز کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آگے دیکھیے، آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما اخرى۔ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو، میعاد مقرر یعنی کوئی اسپیسیفک وقت لے کر، وقت کا تعین کر کر، ٹائم کا تعین کر کر، 1 سال 6 مہینے کا وقت لے کر اگر تم کسی سے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے، جس کے ذمے حق ہو وہ بھی لکھوا لے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو
یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ یعنی جو قرض لینے والا ہو اگر وہ نادان ہو، کمزور ہو، یا اسے اتنی سمجھ نہ ہو، یا پھر وہ حساب کتاب نہ جانتا ہو، تو پھر وہ اس کا جو ولی ہے، اس کے کوئی گھر میں بڑے ہے، وہ اس کے ساتھ عدل سے لکھوا دے۔ اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر کسی سے قرض کا لین دین ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اتنا اسلام پاکیزہ اور صفاف اور ہے نا، صاف اور شفاف مذہب ہے کہ جس میں جو ہے تو ساری چیزوں کی ٹرانسپیرنسی ہے۔ کوئی چیز جو ہے تو گھول مول اور اس طریقے سے اس میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے تو شک و شبہات پیدا ہو۔ اسلام اتنا پیارا اور پیارا مذہب ہے، سبحان اللہ۔ پہلے تو مال کی کمائی کے بارے میں بتایا کہ تم حلال طریقے سے کماؤ، پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر قرض بھی لے رہے ہوں تو آپ قرض کے معاملے میں یہ کرو کہ لکھ لو، لینے والا بھی لکھے اور دینے والا بھی لکھے، اور اس میں کیا ہو، گواہ بھی موجود ہو۔ اپنے میں سے 2 مرد کو گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی ایک عورت کی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر اسلام میں قرار دی جاتی ہے، جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو تاکہ ایک کی بھی بھول چوک کو دوسری یاد دلائے۔ ممکن ہے کہ آپ نے جو رائٹنگ ورک کیا وہ بھی جو ہے تو وہ تو موجود ہی ہوتا ہے، وہ بھی گم ہو جائے، لیکن جو انسان موجود ہے، اب 2 انسان جب موجود ہے تو اس میں کوئی تو ایک موجود ہوگا، تو 2 انسان کو آپ جو ہے تو شواہد بنا لے، شاہد بنا لے، گواہ بنا لے کہ یہ دونوں نے دیکھا تھا کہ میں نے قرض دیا تھا اور اس نے قرض لیا تھا۔ اور اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں آپ کی جو ہے تو گواہ ہوں گی۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہ یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیت سے بڑی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت عرش کے ساتھ یہی قرضے والی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انکار کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان قرض لیتا ہو یا جس بھی معاملات میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہو تو اسے لکھ لے، کیونکہ انسان بھول چوک ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کو یاد رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو بھول چوک ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، کیا ہوئی تھی؟ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے کچھ وعدہ اللہ سے کیا تھا اور پھر بعد میں کیا کیا تھا، مکر گئے تھے کہ نہیں میں نے تو شاید بھول گیا ہوں، کیونکہ انسان ہے۔ تو دیکھیے یہ آیت جب نازل ہوئی تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کی تمام اولاد ان کی پیٹھ سے نکالی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو مرد ہے اس کی پیٹھ کے جو صلب ہوتی ہے نا، من بین الصلب والترائب، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے تو تم کو کہاں سے نکالا، کہ تمہارے باپ کی جو صلب ہے، پیٹھ ہے، اس کی تم عرق سے تم نکلے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کی پیٹھ ہے اس میں سے ساری اولادوں کو نکالا، قیامت تک پیدا ہونے والی اولادوں کو۔ آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے۔ ایک شخص کو خوب تر و تازہ نورانی دیکھ کر پوچھا اے اللہ ان کا نام کیا ہے؟ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لڑکے داؤد ہے۔ پوچھا اے اللہ ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال، 60 ایئرس۔ کہا اے اللہ اس کی عمر کچھ اور بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم اپنی عمر میں سے کچھ دینا چاہتے ہو آدم تو تم دے سکتے ہو۔ کہا اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال تھی۔ اس لین دین کو لکھا گیا کہ کتنا 960 سال اب کس کی زندگی ہو گئی؟ آدم علیہ السلام کی 40 مائنس ہو گئی۔ فرشتوں کو اس پر گواہ بھی بنا دیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی لیا کہ چلیے اب اتنی ایج ہو گئی، آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو کہنے لگے اے اللہ میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہے، آپ نے 1000 سال کی کہا، اب 40 سال تو باقی ہے ابھی تو 960 ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم نے اپنے لڑکے داؤد علیہ السلام کو جو عمر 40 سال دی تھی وہ تمہیں یاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، جس پر وہ لکھا ہوا دکھایا گیا، فرشتوں کی گواہی بھی اس پر گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان سے غلطی، بھول چوک اور بھول ہونا ہی لازمی ہے، اتنے سالوں میں تو بھول ہو ہی جاتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 کی پوری کی
کی، لیکن یہ مسئلہ بتانا مقصود تھا۔ داؤد علیہ السلام کی 100 سال یعنی 100 ایئرس کے وہ ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو جب نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے قرض کے معاملات ہو یا پھر لین دین کے جو بھی چھوٹی موٹی معاملات ہو اس کو لکھ لیا کرے، کیونکہ اگر ہم دنیا سے جا رہے ہیں ہمارے پاس اتنا کامن بات کو سمجھ لے کہ اگر ہم دنیا سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے جانا ہے، اور اگر ہم نے کوئی معاملات کس کے نہیں لکھے ہیں، اور کل قیامت کے دن اگر ہم اس حالت میں اٹھیں گے کہ ہمارے اوپر قرض ہوگا، تو شہید سے بھی اللہ تعالیٰ جو حساب لیں گے اس کے لیے ہر حساب اللہ تعالیٰ آسانی یا تخفیف کر سکتے ہیں، لیکن یہ مخلوق کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ قرض کا معاملہ اس سے بھی پوچھ لیں گے۔ تو چاہیے کہ ہم اس معاملے میں جو ہے تو بہت احتیاط سے کام لیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ معاملات کے لکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کرے تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے۔ رقم بھی یاد رہے کتنی، کیونکہ یہ جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے، یہ اپنوں کو غیر اور غیر کو جو ہے تو اور مزید دشمن بنا دیتی ہے۔ تو خوب یاد رکھے، گواہ کو بھی غلطی نہ ہو اس لیے ایک وقت مقررہ کے لیے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا ہے۔ اب ایسی لمبی ڈیوریشن بھی کسی سے نہ لے لے تاکہ جو ہے تو انسان بھول جائے، وہ جو ہے تو لکھا ہوا کہیں مٹ جائے، یا پھر کوئی انسان ہے وہ دنیا سے ہی چلا جائے، بلکہ میعاد کو بھی مقرر کرے، ٹائم پیریڈ کو بھی مقرر کرے کہ اتنے ٹائم تک آپ نے یہ ڈیٹ کو اور اس وقت فلاں ٹائم پر مجھے میرا قرض واپس کرنا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ والوں کو ادھار لین دین دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو، مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے لکھ لیا کرو۔ قرآن کریم کیا حکم دے رہا ہے؟ لکھ لیا کرو۔ کتنا سبحان اللہ کو اتنی ہماری رہبری قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہمارے دین میں اتنی سبحان اللہ باریک چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان جو ہے جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہ کسی قسم کی اس کے اندر، اس کے اخلاق میں، اس کے اعمال میں، اس کے معاملات میں جو ہے تو کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ حکم نہیں دے رہے ہمیں کہ صرف ہم معاملات میں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں یا عبادات میں بڑھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح عبادات کا حکم دیتے ہیں، معاملات کی باریکی بھی ہم کافی ٹائم سے جو ہے تو سورہ بقرہ میں معاملات پڑھ رہے ہیں کہ ہماری کمائی کیسی ہو، صدقات کیسے ہو، ہم مال کیسے خرچ کریں، کیسے کمائیں، ایک ایک چیز کو باریکی کے ساتھ بیان کروایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیا فرما رہے ہیں دیکھو آگے، کہ ایک قرض لینے والا جو شخص تھا اس کی ادائیگی کا ایک پیارا سا واقعہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پر۔ دیکھیے کہ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، جب اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کہا ضمانت لاؤ، جواب دیا اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ کہا تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی کہ اتنے ٹائم میں تمہیں واپس کروں گا۔ اس نے 1000 دینار گن کر دیے، اس نے سمندر کا سفر شروع کیا، اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد یعنی جب وہ ٹائم آ گیا اس کا ادا کرنے کا، تو سمندر کے قریب آیا، کوئی جہاز اور کشتی نہیں ملا، تاکہ کوئی کشتی مل جائے اور بیٹھ جاؤں اور میں رقم ادا کر کے واپس آ جاؤں۔ اب کوئی جہاز نہیں ملا اسے۔ جب دیکھا کہ وقت پر میں پہنچ نہیں سکتا تو انہوں نے ایک لکڑی لی اور لکڑی کو کھوکھلا کر لیا اور اس میں 1000 دینار رکھ دیا اور پرچی رکھ دی اور وہ پرچی کا منہ بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، تجھے معلوم ہے، تجھے علم ہے، میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا، اب اس کے مجھ میں ضمانت طلب کی، میں نے تجھے ضامن بنا دیا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا۔ میں گواہ مانگتا تو میں نے گواہ بھی تجھے ہی رکھا ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ اب جب وقت مقرر ختم ہونے کو آیا اور جب مجھے پیسے واپس کرنا ہے، ہر چند کشتی تلاش کی کہ اپنا قرض ادا کروں، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی۔ اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں، سمندر میں ڈال دیا اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اللہ تعالیٰ اسے ہی پہنچا دے جس سے میں نے قرض لیا تھا، ہے نا۔ جذبہ کیا تھا؟ دینے کا جذبہ، اور اتنا تھا کہ ٹائم کے ساتھ، کیونکہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرا گواہ بھی ہے، اللہ میرا کاتب بھی ہے۔ تو سبحان اللہ، جب واپس کیا
लकड़ी में डालकर फिर उस लकड़ी को समंदर में डाल दिया, खुद चला गया, लेकिन फिर भी कश्ती की तलाश में रहा कि कभी मिल जाए तो मैं वहां तक पहुंचूं और मैं खुद जाकर उस बंदे से कहूं कि मैंने इस तरह आपके पैसे को भेजा है। यहाँ तो हुआ ये कि जिस शख्स ने इसे कर्ज दिया, जब उसने देखा कि रात का वक्त पूरा हुआ, वो किनारे पर आ खड़ा हुआ, देखा तो कोई जो है तो वहां से नजर आता हुआ नजर नहीं आया। किनारे पर देखा एक लकड़ी पड़ी हुई है, उसने उस लकड़ी को उठाया कि चले घर जाकर इसे सुखाऊंगा और जलाने के काम आ जाएंगी। घर पहुंचकर जब उसे चीरता है तो वो खनाखन बजती है और उसमें से अशर्फियां निकलती हैं। देखो वही शख्स है जिससे जो कर्ज देने वाला था, सुभान अल्लाह। तो पूरी 1000 जो है तो उसमें दीनारें थी और वो पर्चे पर नजर पड़ती है, उसे भी उठाकर पढ़ लेता है। फिर एक दिन वही शख्स आता है 1000 दीनार पेश करके, कहता है कि ये लीजिए आपकी रकम, माफ कीजिएगा, मैंने हर चंद कोशिश की कि वादा खिलाफी ना हो, लेकिन कश्ती ना मिलने की वजह से मैं मजबूर हो गया। देर लग गई, आज कश्ती मिली, आपकी रकम लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसने पूछा, क्या मेरी रकम आपने भिजवाई भी है? उसने कहा, हाँ, मैं तो कह चुका कि मुझे कश्ती ना मिली। इसने कहा, अपनी रकम वापस लेकर खुश होकर चले जाओ। आपने जो रकम लकड़ी में डालकर इसे अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए दरिया में डाल दी थी, इसे अल्लाह ताला ने मुझ तक पहुंचा दिया। मैंने अपनी रकम वसूल कर ली। सुभान अल्लाह। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसे हर जगह से, हर सबील से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से निकलने का रास्ता आसान फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। फिर आगे है देखिए कि कातिब के लिए हिदायत के जो लिखने पढ़ने का जो मामला होता था, तो पहले यूँ होता था, लिखवाले बताया गया है यहाँ पर। पहले ये होता था कि पहले उन लोगों के पास ये इल्म नहीं होता था, इतनी नॉलेज नहीं होती थी। खुद अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सब जो लोग जानते थे उनको बुलाया जाता था और फिर वहाँ से लिखने पढ़ने का जो मामला होता था, उनके हाथों करवाते थे। तो बता रहे कि अगर अब ये दौर में हम खुद भी लिख सकते हैं, और जो लोग नहीं लिख सकते, वो किसी ऐसे शख्स के पास जाके लिखवाए जो सही सही लिखे। कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत रकम लिख दे और ये बंदे के ऊपर आफत हो जाए। और गवाही के बारे में फरमा रहे हैं कि एक औरत की गवाही एक मर्द की गवाही दो औरतों की गवाही के बराबर है, या दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, इसलिए कि औरतें जो है तो नाक़िसातुल अक़्ल होती है, और जो है तो बहुत सारी इसमें बता रहे हैं कि इसमें अक्ल की कमी होती है, दीन की कमी होती है। और दीन की कमी इसलिए बताया जा रहा है कि जो पीरियड्स की हालत होती है हमारी, जो या फिर बच्चे पैदा होने के बाद की हालत होती है, इसमें हमारी नमाज़ें, हमारे अस्कार, हमारे मामला छूटते हैं, जिसकी वजह से मर्द उसमें आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये कमी बताई जा रही है। आगे है देखिए आयत नंबर, ये वही है, उसी की आयत को कंटिन्यू किया जा रहा है। वला याब शुहदाउ इज़ा मा दुउ वला तस्अमू तक्तुबू सगीरन औ कबीरन इला अजलिह ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तरताबू इल्ला तकून तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युज़ार कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, गवाहों को चाहिए कि जब वो बुलाए जाए तो इनकार ना करे। आपने जिनको गवाह बनाया था वो इनकार ना करे। कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, ख्वाह छोटा हो बड़ा हो, लिखने में काहिली ना करो। आपने जिससे भी जो मामलात किए हैं उसे फौरन लिख लें, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने हुकूक को माफ़ कर देगा, लेकिन मखलूक के हुकूक माफ़ नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला उससे बराबर हिसाब लेंगे। अगर आपने अगर किसी अपने बहुत करीब से भी कर्ज लिया है, तो उसे कर्ज देने में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि कल क़यामत के दिन हर इंसान, माँ अपने बेटे से, जो औलाद को हम पैदा करते हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि इनसे हमें नेकियां हासिल हो जाए। तो जब ऐसे कर्ज या किसी भी किस्म के जो है तो उनके ऊपर हक है, तो हक वाले आकर उनसे हक लेंगे, है ना। और उस वक़्त वो कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दे, तो कोई किसी को माफ़ नहीं करेगा। उस वक़्त आमाल के सिक्के चलेंगे, माल-दौलत का क़र्ज़, अब पैसे लेकर उस वक़्त आप अदा करें तो वो अदा नहीं होगा, बल्कि आमाल देने होंगे। तो अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए। तो क्या कह रहे हैं कि लिखने लिखने में काहिली ना करो। अल्लाह के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ़ वाली है। अब हम
چھوٹی سی چیز بتا رہی ہوں کہ ہم جاتے ہیں شاپ کے اوپر یا گروسری کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. اب وہ سبزی والے سے ہم پیسے لیتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ 5 روپیز اور چاہیے تھا, پھر کبھی دے دیں گے, آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ بھی قرض ہے, یہ بھی قرض ہے. ہم سمجھ رہے ہیں 5 روپیز دے دیں گے, یہ بندہ تو بیچارہ وہ بھروسہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے بعد میں دے دیں گے آپ. یا پھر کہیں اور دکان پر جاتے, کہیں بھی ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں جس پر جو تو ہم پیسہ دیتے ہیں, وہاں پر ہمارے پاس کم ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کے اوپر کے پیسے ہم بعد میں دے دیں گے, چینج ہمارے پاس ابھی چینج نہیں ہے. لیکن جو یہ پیسہ ہے 5 روپیز ہو, 10 روپیز ہو, 2 روپیز ہو, اور اگر آپ دینے میں جو ہے تو کیا کریں, ہم پھر کبھی دے دیں گے اور بھول گئے ہیں, کل قیامت کے دن یہ بندہ کھڑا ہوگا اور یہ آپ سے اعمال لیں گا, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنے چاہے آپ اعمال اس کے لے لیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں مال نہیں چلنے والا ہے, وہاں قرض لینے والے مال نہیں لیں گے, کیا لیں گے, اعمال آپ کے لیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہم بھی, اور اگر ہمارے بچے بھی باہر جا رہے ہیں کوئی شاپنگ کے لیے, کسی سے قرض لے کر آ رہے ہیں, کسی سے یہ لے کر آ رہے کہ ادھار لے کر آ رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری واپس کرے. پہلے تو لے ہی نہ, مجبوری کی حالت میں اگر کسی وجہ سے لینا پڑ رہا ہے تو فوری بچے کو پیسے دے کر بھیجے, کیونکہ یہ چیز جو ہے تو بڑی ہو کر آگے جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں, پھر ان لوگوں کے اندر جو ہے تو امانت کی حفاظت, امانت اور معاملات کی حفاظت, یہ چیزوں کی جو ہے تو برابری اور یہ چیز کا سینس نہیں آتا. اسی لیے ابھی سے جو ہے تو معاملات بچوں کو یہ سکھائے کہ معاملات کیسے ہونی چاہیے. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے, گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی, شک و شبہ سے بھی بچانے والی ہے. اب ہم کسی کو قرض دے دیتے ہیں اور کسی سے قرض لے لیتے ہیں, ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں میں نے اتنا لی تھی. اب جب سال گزر جاتے ہیں, سالوں سال, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مغالطہ ہو سکتا ہے, ان سے بھی ہو سکتا ہے, ہم سے بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ سامنے والا دینے والا جو ہے تو ہم سے کہے کہ میں نے تمہیں زیادہ دیا تھا, یا ہم کہے کہ نہیں میں نے آپ سے اتنا نہیں لیا تھا. تو یہ مغالطے سے بچنے کے لیے, شک و شبہ سے یہ بچانے والی ہے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو, جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو, تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آمنے سامنے بک رہی ہو, آپ اس سے کسی سے یعنی کوئی چیز پیسہ دے رہے ہو اور اس سے فوری طور پر کوئی چیز اس کے بدلے لے رہے ہو, تو وہاں لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, قرض کے معاملے میں ہے. دوسری چیز کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ گواہ کو بھی مقرر کر لیا کرو, نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو. اگر تم یہ کرو تو تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ تم کو تعلیم دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائے تو انکار نہ کرے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی بابت فرما رہے ہیں کہ یہاں سے یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ گواہ رہنا بھی فرض کفایہ ہے. اور کیا بتائے جا رہے ہیں آگے, کہ فرمایا کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ, لکھنے میں سستی نہ کرو, مدت وغیرہ بھی لکھ لیا کرو. ہمارے یہ حکم پورے عدل والا, گواہی کو خوب ثابت رکھنے والا ہے, کیونکہ اپنی تحریر دیکھ کر بھولی بسری بات بھی یاد آ جاتی ہے. جب ہم تحریر لکھ لیتے ہیں تو پچھلی باتیں ہم کو یاد آتی کہ ارے ہاں میں نے اس وقت یہ کی تھی. نہ لکھا ہو تو ممکن ہے بھول چوک ہو جائے, جیسا کہ اکثر ہوتا ہے, اور اس میں شک و شبہ کے نہ ہونے کا بھی زیادہ موقع ہے. اور اختلاف سے بچنے کے لیے, شک و شبہ سے بچنے کے لیے, لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے, اور احتمال ہے کہ اس سے لڑائی جھگڑا ہو جائے جب ہم نہیں لکھتے ہیں, تو اس میں پھر بڑے بڑے کیا ہوتی ہیں, دشمنیاں ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ جان کے نقصان بھی ہو جاتے ہیں. اللہ حفاظت کرائے. پھر آگے ہے دیکھیے, ایک چھوٹی سی آیت کے ساتھ جو ہے تو آج کی کلاس فنش کر کے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. وہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے پرامن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے اسے ادا کرے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے, اس کا رب گواہی کو نہ چھپائے, جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار اور دل والا ہے.
گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس آیت میں تھوڑی پورا پرنٹ مس ہوا ہے اس لیے جو ہے تو یہاں پر بتایا ہے رہن رکھنے کا حکم. اچھا، یعنی بحالت سفر اگر ادھار سدھار لین دین ہو، کوئی لکھنے والا نہ ملے یا ملے مگر دوات و قلم کاغذ نہ ہو. اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ہم سفر کی حالت میں ہیں اور اگر کسی سے ادھار لین دین ہم سے ہو رہا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو چیز، تو اس وقت یہ کرے کہ ہمارے پاس اگر کاپی پین نہیں ہے یا پھر تو پھر یہ کرے کہ ہم کوئی چیز رہن رکھ لے. ان سے کہے کہ آپ مجھے چیز یہ دے دے، آپ کی مثال کے طور پر رنگ ہے، آپ یہ دے دے اور آپ مجھ سے اتنی رقم لے لے. یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس چیز کو رہن رکھنا ہو اسے حقدار کے قبضے میں دے دو. جس نے آپ کو پیسہ دیا ہے اس کے قبضے میں دے دو. اور رہن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کا رہن رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی امانت کو ویسے ہی رکھے. جب وہ اپنی قیمت لے کر واپس لوٹیں گا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو اس کی قیمت اس کی امانت رکھی ہے رہن کے طور پر اسے واپس کر دے. تو کیا کرے؟ شہادت کو چھپانے والا گنہگار ہے. شہادت کو نہ چھپاؤ، اس میں نہ خیانت کرو، اس کے اظہار کرنے سے رکو. اور جھوٹی شہادت دینی یا شہادت کو چھپانا گناہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو کیا کیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی سے جو ہے تو جانور خریدا اور وہ آگے بڑھنے لگے. اور ہوا یہ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا خریدا. وہ بدو تھا. اس نے کہا کہ آگے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے اور اس نے پھر سے وہ گھوڑے کو بیچنا شروع کر دیا پیچھے پیچھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے مجھے تو بیچ دیا ہوں، میں نے اسے خرید لیا ہوں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہتے ہیں تو پھر جاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تم سے آمنے سامنے جو ہے تو تجارت کی ہے، بیع و شرع کی ہے. تو کہا کہ نہیں. اس وقت ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پاس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو حضرت خزیمہ رضلانہ آئے اور کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، میں سچائی کی گواہی دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ ہم جب یہ معاملات کر رہے تھے تو تم ہمارے درمیان تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ آپ کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دوں تو میں کس کی گواہی دوں؟ اس پر اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اگر نبی بھی کوئی جگہ جو ہے تو یہ کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، اس میں گواہ کی ضرورت پیش آئے تو آپ اگر آپ موجود نہیں ہیں تو آپ گواہی نہیں دے سکتے. سبحان اللہ، اتنا اسلام پیارا مصطفیٰ مشفع مذہب ہے. اللہ رب العزت اس کے اوامر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسے بنا دے واقعی میں کہ جس میں ہمارے سچا پکا مسلمان ایسا ہو کہ ہماری عبادات بھی صحیح ہو، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو، اور دونوں کو صحیح کر کے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لے. کل قیامت کے دن کوئی چیز ہماری ایسی نہ بنے کہ ہمارے لیے حجت کا سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.